لطیف صاحب یہ پنجاب میں جو دوڑ بھاگ ہو رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک جہانگیر ترین گروپ ہے، پھر علیم خان صاحب جو ہیں وہ لندن چلے گئے ہیں، ابھی تک ان کی جہانگیر ترین صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، جو ان کی ملاقات ہوئی ہے وہ مجھے پتہ ہے، شاید آپ کو نہیں پتہ، اگر میں نے آپ کو بتایا تو ہو سکتا ہے آپ کو افسوس ہو ہے یا خوشی ہوئی ہے آپ کو؟ میں حامد میر صاحب اس سے پہلے جس بندے کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ اس کا ٹویٹ آیا یا اس نے بات کی، میں اس پہ اگر اجازت دیں تو ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ بد نصیبی ہے کہ اسی شخص نے 2 دن سے یہ رٹ لگائی ہوئی ہے کہ مغرب اور دنیا کے وہ ممالک جو ترقی نہیں دیکھنا چاہتے پاکستان کی، اور اپوزیشن کے لوگ غدار ہیں، اس سازش کا حصہ ہیں، عمران خان کے خلاف یہ جو عدم اعتماد کی تحریک لا رہے ہیں، یہ وہاں سے پلانٹیڈ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم کی بنیاد رکھی، ناقابل تسخیر ملک کو بنانے کے لیے دفاع کو رکھی، اور اس کو کیا سزا ملی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف نے ایٹمی تجربہ کیا اور اس کو ہائی جیکر بنا کر کیا سزا دی گئی؟ اور اس کے بعد آپ جو سی پیک ہے اس کو بھی رول بیک کرتے ہیں، کشمیر کا بھی ایک ایشو ہے، دیگر ایشوز ہیں۔ آپ ٹھہرے کہ آپ محب وطن ہیں، اور جنہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا وہ جو ہیں وہ غدار ٹھہرے۔ آپ مودی کی بات کرتے ہیں تو آپ واجپئی کی کیوں نہیں بات کرتے؟ جو منار پاکستان آیا وہ بھی وزیر اعظم تھا انڈیا کا، اور اس نے آ کے کہا کہ ایک متنازع ایشو ہے یہ اب اس بحث کو میں اس لیے واپس پاکستان میں آ جاتا ہوں۔ اب بدر آپ نے 2 باتیں اور کی ہیں۔ آپ نے کہا کہ 2 عدم اعتماد کی تحریکیں اس سے پہلے پیش ہوئیں، ایک ناکام ہوئی اور ایک کامیاب ہوئی۔ اس وقت کسی کی ضرورت تھی، کسی کی خواہش تھی، مگر آج جو عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی ہے یہ شاید مختلف ہے۔ وہ اس وجہ سے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، جو پہلی تحریک عدم اعتماد تھی آئی چندری گڑھ کے خلاف، وہ کامیاب ہوئی تھی، ملک فیروز خان نون صاحب وزیر اعظم بن گئے تھے، اور کچھ دنوں کے بعد 55 سال سکندر مرزا صاحب نے ٹیک اوور کر لیا۔ جی، سکندر مرزا صاحب نے ایوب خان کے ساتھ مل کے ٹیک اوور کر لیا تھا۔ یہ چیمہ صاحب بہت پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں، سارا پتہ ہے ان کو۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف 1989 میں جب آئی تھی تحریک عدم اعتماد تو وہ ناکام ہو گئی تھی، لیکن اس کے کچھ مہینوں کے بعد ان کو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے فارغ کر دیا تھا۔ میں یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میں کہتا ہوں کہ خواہش اور ضرورت یہ 2 تحریکیں جو پیش ہوئی اس میں تھیں۔ آج مختلف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 4 سالوں کے اندر حامد میر صاحب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی شعبے میں بہتر ہوا، پاکستان ہر شعبے میں پیچھے گیا، گالیوں میں بہت بہتر ہو گیا، گالیوں میں بہت بہتر ہوا، دونوں طرف سے۔ مگر آپ یہ قصوروار اس کو ٹھہرائیں گے جس نے پہل کی ہو۔ آپ مجھے یہ بتائیں، میں اگر گالی دوں گا، میں کسی کو برا بھلا کہوں گا تو میرا پارٹی کا سربراہ اس کو لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس تھا اس میں جب وزیر اعظم نے پہلے دن تقریر کرنی تھی تو اس کو آپ لوگوں نے تقریر نہیں کرنے دی تھی۔ وجہ کیوں؟ وجہ یہ تھی غیر آئینی طریقے سے آیا تھا۔ اور میری بات سن لینا، ہم آج بھی جو کچھ کرنے جا رہے ہیں ہم آئینی طریقے سے کرنے جا رہے ہیں، ہمارا راستہ آئینی مت روکا جائے۔ ہم نے یہ کہا تھا، دیکھیں جب آپ اس اسمبلی میں 4 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر وہ غیر آئینی اسمبلی کیسے ہوگی؟ یس، اس لیے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس کیا جتھے لے کر آئیں، پرائم منسٹر ہاؤس پر قبضہ کر لیں، پی ٹی وی پر حملہ کر دیں، کیا ہم یہ کریں یا وہی آئینی راستہ استعمال کریں جو ہمیں آئین دکھاتا ہے؟ اچھا، اب اس میں چند صاحب یہ بتائیں کہ ازیوم کر لینا کچھ وزراء حضرات کے بیانات جو ہیں اس سے جو لگ رہا ہے کہ اگر جس دن بھی تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے اس پہ اجلاس بلایا جاتا ہے تو تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں ان کو اگر اسمبلی نہیں آنے دیا جاتا، آپ سے کہا جاتا ہے 172 پورے کرو، پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں، میرے خیال میں روک کو نہیں سکتا آئینی اور قانونی طور پر۔ اگر زبردستی روکنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ ڈیموکریسی کے لیے اچھا نہیں ہوگا، پارلیمان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ پھر وہ آپ والی بات کہ عدم اعتماد کے 2.5 مہینے بعد کبھی 55 نہیں، آپ اس طرف نہ جائیں، اچھا، ایسا نہ ہو۔ میرے خیال میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ صدر عارف الوی صاحب دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس بھی بندے پورے نہیں ہیں
اپوزیشن وہ بھی اعتماد پورے کا نہیں کر ووٹ سکے ہم اخلاقی تو وہ طور کہیں گے ہاں بھی آپ اعتماد کا دیکھیں ووٹ میرے خیال میں ابھی یہ اتحادی جماعتوں نے فیصلے کرنے ہیں. ہاں اور اتحادی خزانے کی چابی اتحادیوں کے پاس اتحادی ہے. جماعتوں نے جو تو فیصلے وہ جو آپ لوگ کہتے تھے کہ جناب ہمیں کاف لیگ کی ایم کیو ایم کی اور باقی اتحادیوں کی ضرورت نہیں, اس کے بغیر بھی نمبر پورا ہے, وہ بات غلط تھی نا پھر. دیکھیں پالیٹکس میں ضرورت ہر وقت ہوتی ہے. ہاں یہ اگر کوئی کہے کہ ضرورت نہیں ہوتی یہ غلط بات ہے. جب آپ نے کوئی سیاست کو آگے چلانا ہو تو آپ کو اتحادیوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کسی اور کی اتحادی کو اپنا اتحادی بنائیں گے تو ڈائلاگ سے ہی بنائیں گے, ٹھیک ہے, مذاکرات سے ہی بنائیں گے, میل ملاقات سے ہی بنائیں گے اتحادی. چلیں آپ گالی سے تو نہیں بنا سکتے. بالکل ٹھیک ہے. چیمہ صاحب اب آپ کو میں وفاقی وزیر کی حیثیت سے نہیں پوچھ رہا, ایک پرانا پولیٹیکل ورکر پارلیمنٹیرین, یہ جو 63A ہے یہ کہتی ہے جی کہ جو کوئی بھی ممبر ہے پارلیمنٹ کا وہ کس طرح ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے جی اگر اپنی سیاسی جماعت کی رکنیت سے مستعفی ہو جائے یا کسی دوسری پارلیمانی پارٹی میں شامل ہو جائے. اس پارلیمانی پارٹی کی طرف سے جس سے اس کا تعلق ہو جاری کردہ حسب ذیل سے متعلق کسی ہدایت کے برعکس ایوان میں ووٹ دے دے, مثلا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں نہ ووٹ دے, اعتماد یا عدم اعتماد کے ووٹ یا کسی مالی بل یا دستوری ترمیمی بل, تو پارٹی کا سربراہ تحریری طور پہ اعلان کر سکے گا کہ اس سیاسی جماعت سے منحرف ہو گیا ہے اور پارٹی کا سربراہ اعلان کی ایک نقل افسر صدارت کنندہ اور چیف الیکشن کمشنر کو بھیجے گا اور اس طرح اس کی ایک نقل متعلقہ رکن کو بھیجے گا اور اس کو ایک شو کاز نوٹس دیا جائے گا اور اس کے بعد وہ فارغ. تو یہ آپ کے خیال میں کر سکتی ہے تحریک انصاف؟ دیکھیں آپ اب اسی کو آپ اگر آپ غور سے پڑھ لیں تو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر ایم این اے کا کہ وہ اسمبلی میں جانے سے کسی بھی رکن اسمبلی کو روکا نہیں جا سکتا. ہاں میں صبح مسلم لیگ قائد اعظم کی منشا کے برعکس ووٹ ڈالتا ہوں, اس کے بعد تو میرے اوپر ایکشن ہو سکتا ہے, مجھے شوکاز نوٹس دیں, مجھے وہ اسپیکر صاحب کو لکھیں. اب ڈسکوالیفائی کس نے کرنا ہے؟ ڈسکوالیفائی کرنا ہے الیکشن کمیشن نے آن دی ریکمنڈیشن آف دی اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی. اب ووٹ اب دیکھیں نا, اب بات یہ ہے کہ ہم کیوں خام خواہ, مجھے نہیں سمجھ لگ رہی دوبارہ ان مشیران کی کہ وہ کیوں ایک ویک پوسچر دینا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کا کہ آپ اپنے ممبران کو روکیں, آپ اپنے ممبران کو جانے نہ دیں, ان کو خط لکھ دیں پہلے ہی آپ کے جو بھی آدمی آیا تو اس کو پہلے ہی ڈسکوالیفائی. میں فرض کرو میں جا کر ایوان میں اپنی نشست پر بیٹھ جاتا ہوں, کسی کو کیا پتا میں نے کس کو ووٹ دینا ہے, بٹ nobody can stop me the moment I will cast my vote. اور اگر میں نے اس میں وائلیشن کی ہے اس کے بعد پارٹی مجھے شوکاز نوٹس جاری کرے گی نا. اس سے پہلے تو ناممکنات میں ہے کہ آپ روک کے آپ ایک پارلیمنٹیرین کے بیسک رائٹس کو, اس کے فنڈامنٹل رائٹس کو, ان کے فنڈامنٹل رائٹس کی آپ انسلٹ کر رہے ہوگے کہ اگر آپ کسی کو روکو گے کہ بھائی آپ ہاؤس کے اندر ہی نہیں جا سکتے. وہ ایوان کس کا ہے؟ وہ ایوان ہے پارلیمنٹیرینز کا. آپ کیسے روک سکتے ہو کسی کو کہ اس ایوان کے اندر جائے؟ لیکن احمد بھائی جنہوں نے ووٹ نہیں دینا نا حکومت کو, انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اگلا الیکشن پی ٹی آئی سے نہیں لڑنا. جن سے آج دوپہر کو آپ کھانا کھا کے, جن سے میں روز ملتا ہوں ان سے, دوپہر کو کھانا کھایا, کل رات کو بھی آپ ان کے ساتھ تھے. بالکل ساتھ تھا. تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا الیکشن نہیں لڑنا. ان کو یہ آپ کیسے روک سکتے ہیں ایک بندہ؟ چلیں ٹھیک ہے.